فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے جو ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اکیلا ہی ساری کائنات کا رب ہے، اس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی ڈور ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد کریم علیہ السلام کی ذات کے لیے جو ساری کائنات کے نبی ہیں اور آخری پیغمبر ہیں۔ آج کا ہمارا خطبہ آسانیوں کے بارے میں۔ اللہ پاک اپنی مخلوقات کے لیے اور خصوصی انسانوں کے لیے اور پھر اور خصوصی مسلمانوں کے لیے آسانیاں کرنے والے ہیں، مشکلات کے اندر نہیں ڈالتے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ آسانیاں کرتے ہیں، مشکلات کے اندر نہیں ڈالتے۔ اللہ کریم نے ہمارے لیے کتنی آسانی فرمائی۔ پہلی امتوں میں اگر کسی نے نماز پڑھنی ہوتی، ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی، ان کی مسجد ہوتی، وہاں پر جا کر نماز پڑھتے۔ نہ کوئی گھر میں پڑھ سکتا تھا، نہ کوئی دکان پر پڑھ سکتا تھا۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کی امت کے اوپر آسانی فرمائی۔ آپ نے فرمایا پہلے نبیوں سے 5 چیزوں میں فضلت علی الانبیاء، اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے۔ ان میں سے ایک چیز کہ ساری زمین کو اللہ نے میرے لیے مسجد بنا دیا۔ کوئی عذر ہے، گھر میں بیمار ہے، نہیں جا سکتا، گھر میں نماز پڑھ لے۔ دکان پر ہے، دفتر میں ہے، مسجد میں نہیں جا سکا، وہ اپنے دفتر میں، دکان میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کریم نے رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی ہمارے اوپر آسانیاں فرمائی۔ پھر یہ بھی آسانی تہجد کی نماز۔ اگر کوئی تہجد کے لیے بیدار نہیں ہو سکتا، پیغمبر علیہ السلام نے سبق دے دیا، فرمایا وہ عشاء کے وطروں کے بعد 2 رکعتیں نماز ادا کر لے، اللہ پاک اس کو تہجد ہی سمجھتے ہیں۔ پھر اس سے بھی زیادہ آسانی فرمائی بخاری شریف کے اندر، فرمایا جو کوئی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس بندے پر اتنی مہربانی کرتے ہیں،
رب کریم سمجھتے ہیں اس نے آدھی رات نفل پڑھے اور پھر اٹھ کر فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو سمجھتے ہیں اس نے ساری رات نفلی عبادت کی۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ آسانیاں کرنے والے ہیں، مشکلات کے اندر ڈالنے والے نہیں۔ جب شروع کے اندر رمضان کے روزے فرض ہوئے اس وقت حکم ہوتا تھا کہ افطاری کا وقت ہو گیا ہے، جس کو نیند آ جاتی سو جاتا، اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ سحری کھانے کا حکم نہیں تھا۔ ایک صحابی آیا گھر میں، کام کاج کر کے شام ہو گئی، افطاری کا وقت ہو گیا، دیکھا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اس کی اہلیہ پڑوسن صحابیہ سے کوئی چیز لینے کے لیے گئی، جب واپس آئی دیکھا اس نے ٹیک لگائی ہوئی ہے، نیند کر رہا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو بیدار نہ کیا کیونکہ اس کا روزہ شروع ہو چکا تھا، اور دوسرا دن ہوگا اسی طرح کام کے لیے چلا گیا، سخت گرمی برداشت نہ ہوئی، بے ہوش ہو گیا۔ اللہ پاک نے اس کی حالت کو دیکھ کر قرآن نازل کر دیا اور پوری امت کے لیے آسانی فرما دی۔ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، پیغمبر جی ان کو فرما دیں افطاری کے بعد سو جاؤ، بیدار ہو وہ کھاؤ پیو۔ اللہ کب سے لے کر کب تک؟ فرمایا جب تک فجر طلوع نہیں ہو جاتی اللہ نے تمہارا سحری کا وقت مقرر کر دیا ہے۔ اللہ پاک بندوں کے ساتھ آسانیاں کرنے والے ہیں، مشکلات کے اندر ڈالنے والے نہیں۔ ایک تو اس واقعہ میں ہمیں آسانی کا سبق دیا کہ رب العالمین مہربان ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ اپنے بندوں پر شفقت کرنے والے مہربان ہے۔ دوسرا اس میں یہ سبق چھپا ہوا ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی تھی، کھانے پینے کی اہمیت نہیں ہوتی تھی، کپڑوں کی جوتوں کی اہمیت نہیں ہوتی تھی، صحابہ کرام کے دل میں اللہ کے حکموں کی اہمیت، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے میں اہمیت ہوتی تھی۔ دیکھو نا اہمیت نہیں تھی تو دوسرا دن بھی شروع ہو گیا، روزہ پورا کر رہے ہیں، ہاں جی، کھانے پینے کی کوئی اہمیت نہیں۔ جو قوم اللہ کے حکم کی اہمیت سمجھتی ہے اللہ پاک اس کو اتنی کامیابیاں دیتے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے رہتے قرآن سننے کے لیے، حدیث پاک سننے کے لیے۔ اگر کوئی کام کرتے تو پھر ہی روزی روٹی کرتے نا، کھانا بھی نہ ہوتا، کھانا کھانے کے لیے بھی نہ جاتے، پانی پی کر گزارا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ گشی طاری ہو جاتی بھوک کی وجہ سے، لیکن ادھر ہی بیٹھے رہتے۔ ایک دن تھوڑی سی کھجوریں لے کر آئے، اللہ کے رسول علیہ السلام آپ ان کھجوروں کے لیے برکت کی دعا فرما دیں۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی۔ صحابہ کہتے ہیں اس صحابی حضرت ابو ہریرہ نے ان کھجوروں کو تھیلے میں ڈال کر اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا، تو بسم اللہ پڑھ کر تھیلے میں ہاتھ ڈالتے، کھجوریں نکالتے کھاتے۔ کوئی مہمان آ جاتا اس کو بھی کھجوریں نکال کر کھلاتے۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی ساری عمر صحابی کی کھجوریں ختم نہ ہوئی۔ اللہ نے اتنی مدد نازل کی اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ دکھایا۔ حضرت ابو بکر کا دور آیا، اللہ پاک نے صحابی کی کھجوریں ختم نہ ہونے دی۔ حضرت عمر کا دور آیا،
اللہ پاک نے صحابی کی کھجوریں ختم نہ ہونے دی۔ حضرت عثمان کا دور ہم سب جانتے ہیں کتنا لمبا دور تھا۔ جس دن سیدنا عثمان شہید ہو گئے، صدمے کی وجہ سے وہ تھیلا کہیں گر گیا، اللہ پاک نے اس تھیلے میں سے کھجوریں ختم نہ ہونے دی۔ بھائیو، جو قوم اللہ کے حکموں کی اہمیت سمجھتی ہے اور چیزوں کی اہمیت نہیں سمجھتے، اللہ پاک ان کی مدد کیا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو کامیابیاں دیا کرتے ہیں۔ جب مکہ چھوڑ کر صحابہ کرام مدینہ طیبہ آئے، اس وقت پیغمبر دو عالم علیہ السلام نے ایک صحابی کو دوسرے کا بھائی بنایا، ایک انصاری صحابی، دوسرا مہاجر صحابی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھی ایک انصاری صحابی کا بھائی بنایا، اور وہ جو مدینے والا صحابی تھا کہنے لگا میری 2 دکانیں ہیں، ایک دکان تو لے لے، میرے 2 مکان ہیں، ایک مکان تو لے لے، وہاں پر رہائش رکھ لے۔ صحابہ کے دل میں تو دنیا کی چیزوں کی اہمیت ہی نہیں تھی، اللہ کا حکم مان کر مکہ جیسا شہر چھوڑ کر آئے تھے، بیت اللہ جیسا شہر وہ چھوڑ کر آئے تھے، اللہ کا حکم مان کر۔ جب اس انصاری صحابی نے کہا دکان لے لے، مکان لے لے، آگے سے کیا کہتا ہے صحابی، یہ چیزیں اللہ تجھے مبارک کرے، اللہ تجھے برکتیں دے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دے، مجھے منڈی کا راستہ دکھا دے۔ صحابی کو منڈی کا راستہ دکھایا، خود مزدوری کر کے کام کر کے اللہ پاک نے اتنا مال دے دیا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی آخری عمر میں کثرت سے دعا مانگتے، اللہ عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے سلسبیل چشمے سے پانی پلانا، عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے سلسبیل چشمے سے پانی پلانا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے۔ آپ کی بیویوں نے پوچھ لیا اللہ کے حبیب علیہ السلام، آپ اپنے بیٹے عبد الرحمن بن عوف کے لیے، صحابی کے لیے جنت کے سلسبیل چشمی کی دعا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب میں دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں گا یہ تمہارے گھروں میں خرچہ پہنچایا کرے گا۔ ایک وقت تھی لٹے پھٹے مکہ سے مدینہ آئے، مزدوری کر رہے ہیں، اور جب چیزوں کی اہمیت کو نہ سمجھا، اللہ کے حکم کی اہمیت سمجھی، اللہ پاک نے اتنا دے دیا کہ نبی علیہ السلام کے گھروں میں خرچہ دے رہا ہے، اور نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں اس کے لیے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ بھائیو دوستو، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ اپنے بندوں کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، مشکلات کے اندر نہیں ڈالتے۔ اور یہ رمضان ہو یا رمضان سے ہٹ کر اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں فرمائی۔ معراج والی رات کو گئے، اللہ پاک نے 50 نمازیں دی، لمبی حدیث پاک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا، اللہ کے رسول علیہ السلام میری قوم والے کھاتے پیتے بہت تھے، جب عبادت کا وقت آتا، اللہ کا حکم ماننے کا وقت آتا، اس وقت وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، آپ اللہ پاک سے کم کروا لیں۔ بھائی توجہ میری طرف، اللہ سے نمازیں کم کروا لیں۔ نبی علیہ السلام نے گزارش کی، اللہ نے 5 کم کر دی، پھر گزارش کی 5 کم ہو گئی، کم ہوتی ہوتی 5 نمازیں رہ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مرتبہ اور گزارش کر لیں۔ آپ نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے، میری امت کے لوگ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ جب یہ بات کہی اللہ پاک نے حکم دے دیا پیغمبر جی آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں، ہماری طرف سے 50 کا اجر و ثواب ہوگا، اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ بندے اللہ سے دور ہو گئے، بندے اللہ کے گھروں سے دور ہو گئے، بندے اللہ کے قرآن سے دور ہو گئے۔ ہر کوئی روزانہ دکان پر ضرور جاتا ہے، ڈیوٹی کرنے ضرور جاتا ہے، لیکن اللہ کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ضروریات کو بھی سامنے رکھو، کام بھی کرو،
لیکن جو حکم اللہ کا ہے، جو نبی علیہ السلام کا ہے، اس کو بھی بجا لاؤ تاکہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ جب شروع کے اندر رمضان کے روزے فرض ہوئے، اس وقت حکم یہ ہوتا تھا رمضان شروع ہوا ہے، رمضان مکمل ہونے تک کوئی بھی آدمی رات کو اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ کچھ صحابہ سے بھول ہوئی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے اندر شامل۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان کو اپنے سامنے بلایا، ڈانٹ رہے تھے، فرمایا عمر تو نے بھی غلطی کی ہے۔ استاد اس شاگرد کو زیادہ ڈانٹا کرتا ہے جس پر زیادہ امیدیں ہوں، جو زیادہ قابل ہو۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر کو اللہ سے مانگ کر لیا تھا، اللہم اعز الاسلام، اللہ اگر تو اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، عمر بن خطاب کو دین اسلام کی دولت عطا کر دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی عزت بن کر آئے، پیغمبر علیہ السلام ڈانٹ رہے ہیں، اللہ پاک یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، قرآن نازل کر دیا، پیغمبر جی ان کو ڈانٹیے نہ، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، ہم نے روزوں کی راتوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا، آسانیاں فرما دی۔ بھائیو دوستو، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ آسانیاں کرنے والے ہیں، مشکلات کے اندر ڈالنے والے نہیں۔ ایام معدودات، روزے فرض کیے، اس کے اندر بھی آسانیاں، چند دن ہیں گنتی کے روزوں کے۔ دیکھو نا، رمضان شروع ہوتا ہے، گنتے ہیں 1 2 3 4 10 تک گنتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا 15 ہو گئے، ہاں جی 20 روزے ہو گئے، آج 20واں روزہ ہے۔ اور دوسرے عشرے کے بعد تو پھر آخری عشرہ اس طرح گزرتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ آج 20واں روزہ، نبی علیہ السلام مغرب سے پہلے مسجد میں تشریف لے آتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مسجد میں آ جاتے اعتکاف بیٹھنے کے لیے، 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ روزے اللہ نے ہمیں دیے، یہ بھی ہمارے لیے آسانی ہے۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب صبح سے سحری کھاتے ہیں، سارا دن بھوکا اور پیاسا، یہ کون سی آسانی ہے؟ بھائیو، روزہ رکھنے سے ایک تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حکم پورا ہوتا ہے، دوسرا روزہ رکھنے سے اللہ پاک جسم کی پتہ نہیں کتنی بیماریاں دور کر دیتے۔ اگر اللہ بیماریاں دور نہ کرے، بیماری لگتی جاتی ہے، اس کا آپریشن کرواؤ، پھر اس کا آپریشن کرواؤ، کتنی مشکلات ہیں۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے آسانیاں کی، روزہ رکھو میں تمہارے جسم کی بیماریوں کو دور کر دوں گا۔ کتنے ایسے لوگ میں آپ کے شہر میں دکھا سکتا ہوں، روزے رکھنے سے پہلے پچھلے رمضان میں، اس سے پچھلے رمضان میں اس کو بیماری لگ رہی تھی، روزے رکھنے شروع کیے، اللہ پاک نے بیماری کو دور کر دیا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ پاک اپنے بندوں کے ساتھ آسانیاں کرنے والے ہیں۔ ایک صحابی آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا۔ روزے کی حالت میں حقوق زوجیت بندہ نہیں ادا کر سکتا، یہ منع ہے۔ روزے کی حالت میں کہتا ہے میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تو 60 روزے رکھ لے۔ کہتا ہے جی میں 60 روزے نہیں رکھ سکتا۔ آپ نے فرمایا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ کہتا ہے جی میں 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ جو بات نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ آگے سے عرض کرتا ہے، 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ نبی علیہ السلام غصے نہیں ہوئے، فرمایا ایک طرف ہو کر بیٹھ جا۔ ایک طرف بیٹھ گیا، تھوڑی دیر گزری، کھجوروں کا ایک ٹوکر آ گیا۔ آپ نے فرمایا وہ سوال کرنے والا کدھر ہے؟ سامنے حاضر ہوگا، جی اللہ کے رسول علیہ السلام میں حاضر۔ فرمایا یہ کھجوریں اٹھا لے، نہ تو 60 روزے رکھ سکتا ہے، نہ تو 60 مسکینوں کو
کھانا کھلا سکتا ہے، اور یہ کھجوریں لے جا مدینہ میں جو مسکین لوگ ہیں ان کے پاس جا کر یہ کھجوریں تقسیم کر دے۔ آگے سے کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ کی قسم مجھ سے زیادہ مدینہ میں کوئی مسکین نہیں۔ اب یہ بات کھجوریں بھی نبی علیہ السلام دے رہے ہیں، آگے سے کہتا ہے اللہ کی قسم اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ کی سرزمین پر مجھ سے زیادہ کوئی مسکین ہے ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، صحابہ کہتے ہیں اتنے مسکرائے آپ کے دانتوں کی کچلیاں نظر آنے لگی۔ فرمایا یہ کھجوریں لے جاؤ، گھر میں جا کر کھجوریں بھی کھاؤ، اللہ نے تمہارا گناہ معاف کر دیا۔ رب تو یہ ہے، وہ مالک خالق تو یہ ہے، بندہ ایک مرتبہ اپنے رب کے دروازے پر آئے تو صحیح، ایک مرتبہ اپنے رب کا قرآن پڑھ کر عمل کرنا تو شروع کرے، اپنے پیغمبر علیہ السلام کے طریقوں پر عمل کرنا تو شروع کرے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ آسانیاں کرنے والے ہیں، مشکلات کے اندر ڈالنے والے نہیں۔ سفر میں فرمایا روزہ چھوڑ دو، جب سفر سے واپس آ جاؤ رمضان کے روزے شروع کر لو، اور جتنے روزے چھوٹ گئے جب عید گزر جائے سارا سال جیسے ہو سکے اپنے روزے پورے کر لو۔ دیکھو نا سال میں سردیاں بھی آتی ہیں، سردیوں میں ذرا بھی پتہ نہیں چلتا روزے کا، سارا سال جتنے روزے چھوٹے تھے وہ ایک ایک کر کے رکھ لو، اکٹھے رکھ لو، ایک رکھ لیا باقی چھوڑ دیے پھر رکھ لیا، تو اللہ سمجھتا ہے میرے بندے نے روزے رکھ لیے۔ اور سفر کے اندر نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا لوگ جمع ہیں، جب جا کر آپ نے دیکھا ایک آدمی بیچ میں لیٹا ہوا ہے زمین پر اور ارد گرد لوگ جمع ہیں، فرمایا اس کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام اس نے سفر میں روزہ رکھا ہوا تھا۔ فرمایا جب اللہ پاک نے تمہیں رخصت دی ہے کہ سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو چھوڑ دو، بعد میں اس کی قضائی دے لو۔ فرمایا اللہ کی رخصت کو بھی قبول کرو، اگر کوئی نہیں رکھ سکتا وہ نہ رکھے، چھوڑ دے، بعد میں اس کی قضائی دے لے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سفر پر ہیں، صحابہ کرام بھی ساتھ سفر پر ہیں، راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، کچھ صحابہ نے روزے رکھے ہوئے کہ ہم برداشت کر لیں گے، اور کچھ صحابہ نے کہا جب سفر کے اندر روزہ چھوڑنے کا حکم ہے ہم بعد میں اتنی قضائی دے لیں گے۔ اب یہاں پر پڑاؤ کیا، جنہوں نے روزے رکھے ہوئے تھے وہ تھکے ہوئے جیسے ہی اترے اپنی اپنی سواریوں سے لیٹ گئے، آرام کرنے لگ گئے، پتہ ہی نہیں رہا۔ اور جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہوئے تھے انہوں نے ان کی سواریاں بھی پکڑ کر باندھی اور ان کا سامان بھی اتار کر رکھا۔ روزے کے بغیر والے صحابہ نے روزے والوں کا کام بھی کیا۔ نبی علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر فرمانے لگے آج تو بغیر روزے والے روزے داروں کے اوپر اجر و ثواب زیادہ لے گئے۔ بھائیو اللہ کو روزوں کی ضرورت نہیں، ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں، ہمارے حج اور عمرے کی ضرورت نہیں، اللہ تو دیکھنا چاہتے ہیں کون میرا حکم مانتا ہے، کون میرے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ دعا کیا کرو، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اللہ پاک اپنے حکموں کے لیے ہمیں لگائے رکھنا۔ مالک خالق کتنی دنیا ہے تیرے حکموں کی طرف نہیں آ رہی، تو نے احسان کیا ہم تیرے گھر میں آئے، ایسی مہربانی کر ہم تیرے گھر میں آتے رہیں، آخری دم تک ہمیں ضرورت ہے تیرے حکم ماننے کی، تیرے پیغمبر علیہ السلام کے طریقوں پر عمل کرنے کی، اللہ ہمیں اپنے لیے قبول کر لے۔ بھائیو عزت کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں، عزت کے ساتھ تنخواہ پکڑی،
راشن لے کر آئے لوگ اپنے گھر میں کھانا پکا کر کھاتے، گلے شکوے کسی کی گاڑی دیکھ کر گلے شکوے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس اچھا گھر نہیں ہے، دیکھو باہر جا کر اڈے کے پاس ہاں جی وہ لنگر کھانا بنا ہوا ہے، روٹی کے ٹائم کس طرح لائنیں لگی ہوئی ہوتی۔ روٹی تو وہی ہے جو مقدر میں اللہ نے لکھی ہے، کسی کو لائنوں میں لگ کر روٹی مل رہی ہے، اور کئی ایسے کہ اپنے گھروں میں عزت سے روٹی کھا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ پاک رزق تو وہی ملے گا جو تو نے لکھ دیا ہے، لیکن گزارش یہ ہے جتنی روٹی ہمارے لیے لکھی ہے عزت کے ساتھ دے رہا ہے، عزت کے ساتھ ہی دینا۔ اللہ عزت بنائی ہوئی ہے، عزت ہی بنائے رکھنا۔ بھائیو دوستو، کتنے ایسے مواقع ہیں ہم دنیا میں چلتے ہوئے دیکھیں اور اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ جتنا ہم اپنے رب کا شکریہ ادا کریں جس حالت میں بھی ہے اتنا ہی کم ہے۔ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر سناتے ہیں خیر من الف شہر، کہ اللہ نے رمضان میں ایک ایسی رات بنائی ہے، اس ایک رات کی عبادت کرو اللہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ ایک رات کی عبادت، اب آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، وہ ایک رات کب ہے؟ فرمایا تاک راتوں میں تلاش کرو، 21 کی رات جو آج ہے، تو اس سے آگے 23 کی رات، اس کے آگے 25 کی رات، اس سے آگے 27 کی رات، اس سے آگے 29 کی رات، یہ تاک راتیں فرمایا ان میں تلاش کرو۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیویاں امت کی مائیں بیان کرتی ہیں، رمضان سے پہلے ہی نبی علیہ السلام اپنا تہمد اچھی طرح باندھ لیتے کہ وہ مہینہ آ رہا ہے، عبادتوں والا مہینہ، بخششوں والا مہینہ آ رہا ہے، لوگوں اس کے اندر ایک ایسی رات ہے، ایک رات عبادت کرو 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ اللہ پاک اجر و ثواب دیتا ہے۔ دوستو بھائیو، یہ اعتکاف نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد میں اعتکاف، صحابہ کرام بھی مسجد میں اعتکاف۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف کی شکیں بیان کرتی ہے کہ جامعہ مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے۔ کئی مائیں بہنیں گھر میں بیٹھ جاتی ہیں نا، وہ اعتکاف نہیں، وہ شریعت والا اعتکاف نہیں، وہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ مساجد میں اللہ کا فضل ہے، ہمارے پاس بھی پچھلی مرتبہ 3-4 خواتین بیٹھی، اور اسی طرح مساجد میں علیحدہ انتظام پردے کا ہے، علیحدہ بندوبست ہوتا ہے، مساجد میں جا کر خواتین اعتکاف بیٹھے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیویاں وہ بھی مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھتی تھی۔ نہیں بیٹھنا ہے تو نہ بیٹھو، لیکن جس نے بھی بیٹھنا ہے وہ مسجد میں اور جامع مسجد ہو۔ بھائیو، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ آسانیاں کرنے والے ہیں، مشکلات کے اندر ڈالنے والے نہیں۔ تساحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو، اللہ نے سحری کے اندر تمہارے لیے برکت رکھی۔ اور نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت بلال جا رہے ہیں، انہوں نے پہلے سحری کھا لی ہوگی، آپ نے فرمایا بلال برکت والے کھانے کی طرف آ، برکت والا کھانا کھا۔ حالانکہ آگے پیچھے بھی وہی روٹیاں ہوتی ہیں، وہی سالن ہوتا ہے، وہی چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھو یہ رمضان کا مہینہ، یہ سحری بھی برکت والی اور افطاری، سبحان اللہ۔ فرمایا جو کوئی افطاری کے وقت دعا مانگتا ہے، وہ روزے والا روزے والی افطاری کے وقت اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ دعا رد نہیں فرماتے۔
اللہ پاک دعا رد نہیں کرتے، حالانکہ آگے پیچھے بھی رمضان سے ہٹ کر بھی وہی کھانا ہے، وہی سالن ہے، وہی برتن ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رمضان میں مومن کے رزق میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ دیکھو رمضان المبارک میں ہر کوئی زیادہ زیادہ اہتمام کر کے کھانا کھاتا ہے، یہ میرے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کی سچائی ہے۔ اللہ مومن کے رزق میں برکتیں ڈال دیتا ہے، ایک طرف سالن بن رہا ہے، ایک طرف پکوڑے وغیرہ بن رہے ہیں، ایک طرف سلاد کاٹی جا رہی ہے۔ ویسے عام دنوں میں جمعے کے دن بھی بندہ اتنا اہتمام نہیں کرتا کھانے کا جتنا افطاری کے وقت اہتمام ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں نے بیان کیا، بعد میں ایک بڑا مالدار آدمی ساتھی بیٹھا کہنے لگا، کہتا ہے حافظ صاحب پیغمبر علیہ السلام کا فرمان سچا ہے، برحق ہے، اللہ مومن کا کھانے میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ کہتے ہیں ہم اتنے مالدار ہیں، عام دنوں میں ہر کھانے کے ساتھ ہم فروٹ نہیں کھا سکتے، ہر کھانے کے ساتھ فروٹ نہیں کھا سکتے، لیکن رمضان کا مہینہ ایسا ہے ہر افطاری کے ساتھ ہر کوئی فروٹ کھاتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہو کھانا بعد میں کھائیں گے، مشروبات پہلے، فروٹ پہلے، کھجوریں پہلے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کھجور کے ساتھ افطاری کرو، یہ تمہارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور تمہیں کھجور نہیں مل رہی، خشک کھجور جس کو چھوارا کہتے ہیں، فرمایا اس کے ساتھ کر لو۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا تمہارے پاس کھجور بھی نہیں، چھوارا بھی نہیں، پانی کے ساتھ افطاری کر لو۔ یہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ جناب نمک کے ساتھ بھی افطاری کر لو، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان کھجور، خشک کھجور، اس کے بعد سادہ پانی، اس کے ساتھ افطاری کر لو۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سحری کا کھانا بہترین کھانا وہ کھجور ہے۔ کیا مطلب ہوگا کہ افطاری میں بھی کھجور، سحری میں بھی کھجور، دین اسلام عین فطرت کے مطابق۔ اور اللہ پاک جتنا اپنے بندوں کا خیال کرتے ہیں اتنا ماں باپ بھی نہیں کرتے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بچوں کا خیال ماں باپ ہی کرتے ہیں نا۔ بچے کے بچے بھی ہو جائیں، بچہ بوڑھا بھی ہو جائے، باپ اس کا خیال کرے گا، والدہ اس کا خیال کرے گی۔ دوسرے بھائی حالانکہ کہیں گے بھی یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے یار چلو چھوڑو اس کو، درگزر کرواتا ہے، دوسروں کو دور کرتا ہے۔ جو تکلیف ماں باپ کو بچوں کی ہوتی ہے وہ کسی کو نہیں ہوتی۔ اور اللہ پاک ماں باپ سے بھی زیادہ بندوں سے پیار کرتا ہے۔ ماں کی محبت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، باپ کی محبت کوئی حیثیت نہیں رکھتی جتنی محبت اللہ پاک اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کھڑے ہیں، لشکر لے کر جا رہے ہیں، راستے میں ایک عورت ہے، وہ راستے دیہاتی راستے ہوتے ہیں، جنگلات والے، بھائی توجہ میری طرف نیند نہ کریں، جنگلات والے راستے، آگ جلائی ہوئی ہے، ایک عورت نے ہنڈیا رکھی ہوئی ہے، ہنڈیا پکا رہی ہے، آگ بڑک بڑک کر ادھر ادھر نکلتی ہے نا، جب ادھر ادھر آگ نکلتی چھوٹا سا بچہ اس کا کھڑا تو وہ بچے کو دور کر دیتی، بچوں کی عادت ہوتی ہے پھر قریب آ جاتے، تو پھر آگ بڑکتی، ماں پھر بچے کو دور۔ نبی علیہ السلام وہاں پر رک گئے، اپنے اصحاب کو فرمایا بتلاؤ یہ والدہ، یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں گرا سکتی ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام۔ فرمایا جب ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں گرا سکتی، نہ گرتا ہوا دیکھ سکتی ہے، اللہ تو اس سے کہیں زیادہ پیار کرنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں کیسے گرائے گا؟ فرمایا اللہ پاک اس وقت غصے ہوتے ہیں
جب بندے اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک اس وقت ناراض ہوتے ہیں جب بندے اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگتے ہیں۔ اس وقت اللہ پاک غصے ہوتے ہیں جب بندے اپنے پیدا کرنے والے رب کے شریک بناتے ہیں۔ دوستو بھائیو، اللہ اتنا پیار کرنے والے ہیں اور ہم سب اپنے رب سے دور ہیں، اپنے رب کی شریعت سے دور ہیں، اپنے رب کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر کے طریقوں سے دور ہیں۔ یہ رمضان المبارک ایک سروس کا مہینہ ہوتا ہے کہ بندے روزے رکھیں، حکم پورا کریں، مسجدوں میں آئیں، قیام اللیل کریں تاکہ غلطیاں دور کریں اور اچھائیوں کی طرف چلیں، پچھلے گناہوں کی معافیاں مانگیں۔ دیکھو کتنی مہربانی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی۔ یہی ڈنڈورا نہ پیٹتے رہنا، تھک جاتے ہیں تراویحوں میں، تھک جاتے ہیں تراویحوں میں، اتنی لمبی تراویحاں ہیں جی، تھک جاتے ہیں۔ فرمایا یہی نہ کہتے رہنا، ان تراویحوں کا اجر تو دیکھو، ایک مہینہ 29 دن ہوتا ہے یا 30 دن، ایک مہینہ تم تراویح پڑھ لو، اللہ سارے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ اور کیا چاہیے بھائیو؟ ایک مہینے کے روزے اللہ سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے۔ ایک مہینے کی تراویحاں پڑھو، اللہ سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کرونا، بے ایمانوں نے کرونا پچھلے 2 سالوں میں ڈال کر مساجد کو زیادہ رگڑے میں دیا، اور میں پورے ملک میں جا رہا ہوں، کچھ مساجد ایسی ہیں جن کی رونق بحال ہوئی ہے، اکثر مساجد ایسی ہیں ابھی تک ان کی رونق بحال نہیں ہوئی۔ لوگ نمازوں کے لیے مسجدوں میں پہلے جاتے تھے بیان کرنے، بھری ہوئی ہوتی، پتہ چلتا کہ رمضان المبارک۔ اب جاتے ہیں شہر کی مسجدیں، ایسے ہی وہ پہلے جس طرح تھوڑے سے بندے اسی طرح۔ دوستو بھائیو، کافر ہمیشہ سازشیں کرتے ہیں کہ بندے اللہ سے دور ہو جائیں، اللہ کے گھروں سے دور ہو جائیں، لیکن بندوں کے لیے، ہم سب کے لیے ضروری ہے اپنے رب کے گھروں کو آباد کریں، اپنے رب کے حکم مانیں۔ ربنا تقبل منا